السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب گائے کی پوجا کرنی شروع کر دی تو وہ کتنے لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کیا مطالبہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے پر اپنے کیے پر پچھتانے لگے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح معاف کیا، یا کیا شرط تھی جس پر انہیں معاف کیا گیا، یا انہیں ان کے کیے کی کیا سزا دی گئی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 مرد ہمارے وعدہ کے لیے چنے، پھر جب انہیں زلزلہ نے لیا موسیٰ نے عرض کی، اے رب میرے، تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک کس وجہ سے کیا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک علانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر میرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو۔ ہوا کچھ یوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے 70 لوگوں کو معافی مانگنے کے لیے کوہ طور کی طرف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان سے کلام کیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، تو وہ کہنے لگے ہم آپ کی باتوں کا اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک ہم خود خدا کو نہ دیکھ لیں۔ اور یہ تو واضح نبی کے اور اللہ کے حکم کو جھٹلانا تھا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فوراً کڑک کے ذریعے انہیں آ لیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی معافی کی کیا شرط رکھی؟ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، تم نے بچڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، تو آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور ظاہر سی بات ہے پوری قوم بچڑے کی پوجا نہیں کر رہی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان 70 لوگوں کو جو کہ نیک تھے اور وہ بچڑے کی پوجا نہیں کر رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دعا میں شامل کرنے کے لیے کہا۔ تو ان لوگوں نے یعنی بچڑے کی پوجا نہ کرنے والوں نے بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قاتل اور مقتول دونوں کو بخش دیا، کیونکہ بچڑے کی پوجا کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے یعنی واپسی لائے اور اپنے گناہ کی توبہ کی، اور اس کے بعد ان کے کیے کی سزا بھی انہیں مل گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔